اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو تعارض اور اس کے شرائط میں چل رہی تھی۔ ہم نے تعارض کی تعریف کی اور اس کے شرائط کو بیان کیا کہ اس کے کیا کیا شرائط ہیں، اور اب ہم اس کے علاج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ تعارض کے شرائط کیا ہیں۔ وہ سب گزر چکا، تعارض کسے کہتے ہیں وہ بیان ہو چکا، اور اب یہ گفتگو ہماری اس کے علاج کے بارے میں ہے کہ تعارض کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو مختلف طریقوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، یعنی تعارض کا علاج جو ہے کیسے ہو تاکہ حکم شرعی تک پہنچا جا سکے۔ پہلے مثلا جس کی حکم عقل مقتضی ہے، جو عقل کے اعتبار سے ہے، مثلا جو اور اس میں بحث کی جاتی ہے قاعدہ اولیہ کے تحت، صحیح، یا دوسرے جو نصوص شرعیہ کا جس سے یعنی استفادہ ہوتا ہے۔ ایک ہے یعنی جو قاعدہ اولیہ ہے، یعنی ما یقتضی العقل ما یقتضی حکم العقل، حکم کے عقل کے اعتبار سے جو قاعدہ اولیہ ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے بارے میں نصوص شرعیہ سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور وہ قاعدہ ثانیہ کے عنوان سے اس میں بحث ہوتی ہے۔ تو گویا دو قاعدے ہیں، دو طریقے ہیں، پہلا حکم عقل کے اعتبار سے، دوسرا نصوص شرعیہ کے اعتبار سے۔ اب قاعدہ اولیہ جو ہے وہ مثلا وہ کیا ہے عقل کے اعتبار سے، مثلا تساقط کا مطلب یہ ہے دونوں خبروں کو چھوڑ دیں آپ جو ہے، اور اصول عملی ایک طرف رجوع کیا جائے۔ دو خبریں جو ایک دوسرے کی تکذیب کر رہی ہوں، ایک دوسرے کو جھٹلاتی ہوں، ایک کا مضمون دوسرے کے مضمون کے مخالف ہو، یا ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم کے مخالف ہو، تو اسے کیا کریں، دونوں چھوڑ دیں۔ تساقط اذا تعارض تساقط، جب معارضہ ہو جائے، متعارض ہو دوسرے کے، تو ساقط ہو جائے، چھوڑ دیں۔ پھر کیا کریں، عمل کیسے کہ رجوع کریں اصول عملیہ کی طرف، اور اس سے جو نتیجہ سامنے آئے جو وہ لیں۔ دوسرے تخیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کو لے لیں۔ اگر دو روایتوں میں اختلاف ہو جائے، ایک روایت کہہ رہی ہے مثلا یہ کرنا ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسے کرنا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ شرائط آپ پڑھ ہی چکے، کیا شرطیں تعارض کی، وہ شرطیں آپ پڑھ چکے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ تساقط پہلے، تساقط، اور دوسرے بتایا تخیر، کہ اختیار ہے تساقط یعنی دونوں چھوڑ دیں اور اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں۔ تخیر یعنی ان میں سے کسی ایک کو لے لیں۔ یہ قاعدہ ہے عقلی اعتبار سے، یعنی قاعدہ اولیہ۔ قاعدہ ثانویہ کیا ہے؟ قاعدہ ثانویہ اس میں مثلا جو ہے وہ علماء کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے کہ مثلا اس میں تین اقوال جو ہیں وہ دیے ہیں۔ پہلا تخیر یعنی کسی ایک کو لے لیں دونوں خبروں میں سے۔ دوسرے توقف الفتویٰ علی طبق احدہما، یعنی توقف کرے فتوے پر کسی ایک کے اعتبار سے۔ تیسرے اس خبر کو لے لیں، یعنی وجوب الاخذ بالخبر المطابق الاحتیاط بینہما، اس کو لے لیں کہ جو مطابق ہو احتیاط کے۔ پہلا کیا ہے تخیر، چاہے کسی کو لے لیں، دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں۔ دوسرا کیا ہے توقف الفتویٰ علی طبق احدہما۔ تیسرے کیا ہے وجوب الاخذ بالخبر المطابق الاحتیاط بینہما، اس خبر کو لیں کہ جو مطابق احتیاط ہو ان دونوں میں سے۔ یہ جو ہے وہ طریقہ اور قاعدہ، دو قاعدے بتائے گئے ہیں علاج میں۔ کہہ رہے ہیں کہ علاج کس کا؟ تعارض کا۔ جب دو متعارض خبریں آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کی مخالفت کرتی ہوں، ایک دوسرے کو مثلا جو ہے وہ یعنی جھٹلاتی ہوں، ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم سے مختلف ہو،
تو اس کا علاج کیا ہے؟ یبحث علاج التعارض بین الخبرین لرفع وبغیۃ الانتہاء الی التعرف علی الحکم الشرعی المطلوب من ناحیتین. بحث کی جاتی ہے تعارض کے علاج کے بارے میں. تعارض کہاں؟ جب دو خبروں کے درمیان تعارض پیدا ہو جائے. علاج التعارض بین الخبرین، دو خبروں کے درمیان تعارض کے علاج کے بارے میں بحث. لرفع التعارض، تاکہ تعارض رفع ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے چھٹکارا ملے تعارض سے. وبغیۃ الانتہاء الی التعرف علی الحکم الشرعی، اور اس سے نتیجہ کیا ہو؟ مثلا کہ حکم شرعی تک پہنچ جائے، انسان حکم شرعی کو حاصل کر لے، حکم شرعی سمجھ جائے، حکم شرعی کو جان لے. جو مطلوب ہے، صحیح، الحکم الشرعی المطلوب من ناحیتین، دو طریقوں سے یہ کام، یہ عمل ہو سکتا ہے. نمبر ایک، ما یقتضی حکم العقل، اس اعتبار سے کہ جس کی عقل مقتضی ہے. ما یقتضی ہے حکم العقل، حکم عقل جس کا مقتضی ہے، صحیح، حکم عقلی کے اعتبار سے. وَيُبْحَثُ عَنْهُ تحت عنوان، اور اس میں بحث ہوتی ہے اس حکم عقل میں، جہاں عقل جس حکم کے مقتضی ہے. کہتے ہیں کہ بحث ہوتی ہے تحت عنوان القاعدۃ الاولیہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اولیہ. وہ قاعدہ اولیہ کے تحت اس میں بحث ہوتی ہے. دوسرے ما تفیدہ النصوص الشرعیہ، دوسرے وہ ہے کہ اس کے نصوص شرعیہ سے استفادہ ہوتا ہے. وَيُبْحَثُ عَنْهُ تحت عنوان القاعدۃ الثانیہ، اسے قاعدہ ثانویہ کے عنوان سے اس میں بحث ہوتی ہے. القاعدۃ الاولیہ، قاعدہ اولیہ. وقع الخلاف بین العلماء حول ما تقتضی القاعدۃ الاولیہ علی قولین ہما، علماء کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے قاعدہ اولیہ کے بارے میں. دو قول ہیں اس میں علماء کے. ما تقتضی القاعدۃ الاولیہ، یعنی جس قاعدہ اولیہ جس چیز کا مقتضی ہے، اس کے اعتبار سے دو قول پائے جاتے ہیں. ہما التساقط، قاعدہ اولیہ میں اختلاف ہوا ہے، دو رائے کی طرف دو قول پائے جاتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ تساقط، یعنی جب دو خبروں میں تعارض پیدا ہو جائے، اذا تعارض تساقط، جب تعارض ہو تو دونوں ساقط، یعنی آپ دونوں میں سے کسی پر بھی عمل نہ کریں، ساقط ختم کر دیں، دونوں کا وجود ختم ہو جائے گا. ومعنہ ہو، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ترک کل من الخبرین وعدم الاخذ بہما، دونوں خبروں کو چھوڑ دیں، وعدم الاخذ بہما، اور دونوں کو نہ لیں، دونوں ہی کو نہ لیں، دونوں خبروں کو چھوڑ دیں. پھر کیسے کریں؟ والرجوع الی الاصول العملیہ، اور رجوع کریں اصول عملیہ کی طرف، رجوع کریں اصول عملیہ کی طرف. دوسرے التخیر، ومعناہ الاخذ باحد الخبرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں خبروں میں سے کوئی ایک خبر لے، یا تو دونوں چھوڑ دے، تعارض ہوا ہے کیونکہ دونوں چھوڑ دے، اذا تعارض تساقط. دوسرا قول یہ ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ اختیار ہے کسی ایک کو، تخیر یعنی کسی ایک کو لے لے، دونوں خبروں میں سے کسی ایک خبر کو لے لے. والمحققون من العلماء يذهبون الى ان القاعده الاوليه هي التساقط، علماء میں سے جو محققین نے نظریہ اختیار کیا ہے، وہ یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ قاعدہ اولیہ و تساقط. والمحققون من العلماء يذهبون، وہ گئے ہیں، یعنی انہوں نے اختیار کیا، ان کی رائے یہ ہے، کیا کدھر گئے ہیں؟ الى ان القاعده الاوليه هي التساقط، کہ قاعدہ اولیہ جو ہے وہ تساقط ہے، یعنی اذا تعارض تساقط. یاد رہے گا یہ جملہ، بات قاعدہ یاد رہے گا، اذا تعارض تساقط، جب تعارض ہو جائے ساقط ہو جائے، تعارض کا نتیجہ سقوط، یعنی دونوں چھوڑ دو. فقد استدل لكل من القولین فی مظانہ فلتراجع، اور دونوں نے جو ہے وہ استدلال کیا اپنے اپنے اعتبار سے، لہٰذا آپ اس کو بڑی کتابوں کی طرف مراجعہ کریں، اس کا جو ہے وہ استدلال کیسے کس نے کس طرح کیا ہے. القاعدۃ الثانویہ، لہذا آج کا ہمارا یہ درس جو ہے وہ تعارض کے علاج کے بارے میں ہے. تعارض کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کہ جب تعارض ہو دو خبروں کے درمیان تو اس کو کیسے اسے رفع کیا جائے اور حکم شرعی حاصل کریں. کیسے حاصل کریں؟ دو طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ وہ ہے کہ
حکم عقل جس کا مقتضی ہے، اور اس کو نام جو وہ اس میں بحث ہوتی ہے کس عنوان سے؟ القاعدۃ الاولیہ۔ اور دوسرا کہ جس میں دوسرا کیا ہے کہ جو نصوص شرعیہ سے جن کا استفادہ ہوتا ہے، نصوص شرعیہ سے جس میں استفادہ ہوتا ہے اسے کس عنوان کے تحت ہے وہ؟ القاعدۃ الثانویہ، یعنی پہلے میں عقلی، دوسرے میں نصوص شرعی۔ نصوص شرعی سمجھتے ہیں نا، جس میں شرعی اعتبار سے نص پائی جاتی ہیں، نصوص پائی جاتی ہیں، قرآن کریم یا اقوال ائمہ یا سیرت، مثلا سیرت ائمہ علیہ السلام، یا مثلا فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، یہ سب جو ہے یعنی جس پر نص ہو، یعنی شریعت کی طرف سے نص موجود ہو، جس میں نص بیان ہوئی ہو۔ اور پہلا کیا ہے؟ عقل کے اعتبار سے عقلی، دوسرا کیا ہے؟ نصوص شرعی۔ قاعدہ اولیہ میں جو ہے اختلاف ہوا ہے علماء کے درمیان، علماء نے اختلاف کیا ہے قاعدہ اولیہ میں، اس میں دو رائے ہیں۔ قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ حکم عقلی، حکم عقلی یعنی جس کے عقل مقتضی ہے، تو اس میں دو قول ہیں، ایک تساقط اور دوسرے تخیر۔ تساقط کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دونوں خبروں کو چھوڑ دیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ اذا تعارض تساقط، جب معارضہ ہو جائے، جب دو خبریں متعارض جمع ہو جائے ایک دوسرے کے جو متعارض ہیں تو دونوں ساقط ہو جائیں۔ اذا تعارض تساقط، ختم۔ پھر کیا کریں؟ رجوع کرو اصول عملیہ کی طرف، اور جو اس سے حکم حاصل ہو اسے لے لیں، اس پر عمل کریں۔ دوسرے تخیر، تخیر اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں خبروں میں سے کسی ایک کو لیں۔ لیکن علماء نے جو ہے جو اختیار کیا ہے قاعدہ اولیہ میں، وہ کس کو اختیار کیا ہے؟ تساقط کو۔ صحیح، محققون جو گئے ہیں تساقط والے قاعدے کی طرف گئے ہیں، اور استدلال کیا ہے؟ دونوں قولوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کو آپ جو ہے اصول کی علم اصول کی بڑی کتابوں تک رجوع کر سکتے ہیں اور کریں ہیں۔ القاعدۃ الثانویہ انشاءاللہ غداً سے جی، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔